ایک ٹکڑا سمجھ لیں یا ایک لفظ سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ ایک لفظ پر اپنی چند گزارشات آپ کے قلوب و اذہان میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں بات شروع کروں، اللہ سے دعا گو ہوں جو کچھ میں بیان کروں آپ سنیں سمجھیں، اللہ ہم سب کو مل کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری میں ایک لمبی اور طویل حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جبریل علیہ السلام دو زانو ہو کر انتہائی عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے۔ انداز یہی ہونا چاہیے، طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے، اپنے معلم اور اپنے پڑھانے والے کے سامنے بیٹھے، اس کا انداز یہی ہو کہ انتہائی عاجزی، تواضع، انکساری اور دو زانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھے، تب جا کے بندہ تعلیم اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹے کو چاہیے کہ جب بڑے کے سامنے بیٹھ کے اکڑ کے نہ بیٹھے، اس کے بیٹھنے کا انداز یہ ہو کہ جس طرح جبریل علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے، تعلیم سیکھنے کے لیے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو سب سے پہلے آپ کی انتہائی عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے۔ ایک بیٹے کو چاہیے اس بیٹے کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام، عزت، مقام اور شان والی شخصیت اس بیٹے کے سامنے اس کا باپ ہوتا ہے۔ کبھی بیٹھنا پڑ جائے، یہ نہیں ہے کہ باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، باپ بیٹا آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے۔ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، یہ آداب والی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹے کو عاجزی کے سامنے، تواضع کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ یہ آداب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھے، اور ہیں کون؟